بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت جنابت میں وفات پا جانا۔ ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے تو ان صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کسی کے راز کو اس طرح فاش کرنا۔ خیر کہہ رہے ہیں جی محمد تنظیم صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور وہ ہم بستری کی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ یہ ان کے لیے کوئی نقصان دہ عمل تو نہیں ہے؟ نیز جب ان کو نہلایا جائے گا تو ایک غسل دیا جائے گا یا 2 غسل دیے جائیں گے؟ محمد تنظیم صاحب ملتان سے۔ اگر کسی پہ غسل فرض تھا اور غسل کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ کوئی بری موت نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے صحبت کی آپ نے اور میدان جنگ کا اعلان ہوا، آپ غسل کیے بغیر ہی میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ وہ تو خیر شہادت تھی، لیکن ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ایک آدمی حالت جنابت میں فوت ہو جائے تو کوئی گناہ ہوا اس کو، اس لیے کہ شریعت میں جنابت کا غسل فوراً کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، نماز اگر اسی حال میں قضا کر دی غسل کیے بغیر تو یہ بہت برا عمل ہے، تو اس لیے نماز کے لیے غسل ہوتا ہے کہ نماز آپ قضا نہیں کر سکتے، اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا نماز کو۔ تو اگر اس حال میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو کوئی یہ بری موت نہیں ہے، اس کو اسی طرح غسل دیا جائے گا جیسے سارے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے، اور 2 دفعہ غسل نہیں دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ غسل ہوگا۔ اللہ کا انسان کو خلیفہ بنانے کا مطلب، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے گفتگو کی کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن جب بنا دیا تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا، زمین کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ نیز جب خلیفہ بنایا تو اعجاز کے طور پر بتایا اور جب خلیفہ بنایا تو اعجاز کے طور پہ بنایا، اور جب زمین میں بھیجا گیا تو ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ حیدرآباد انڈیا سے۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا، جنت میں ایک وقت کے لیے رکھا گیا، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ اس پورے عمل میں ایک حکمت تھی اور یہ سب چیزیں طے شدہ تھیں تاکہ ان سے خطا بھی ہو اور پھر اس خطا کے بدلے میں وہ توبہ بھی کریں، تو اس پروسیس سے ان کو گزارا گیا تاکہ جب دنیا میں جائیں نا، زمین جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، تو ان کی اولاد ہمیشہ یہ سوچتی رہے کہ ہم اصل میں جنت کے لیے بنے ہیں، ایک خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا ہے، لہذا اگر ہم اب دوبارہ خطائیں کریں گے تو جنت سے محروم ہوں گے، خطاؤں سے بچیں گے، یا خطا ہو گئی توبہ کریں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ جیسے کہ قرآن نے آدم علیہ السلام کے جب جنت سے نکلنے کا تذکرہ کیا تو بار بار یہ بات بیان کی ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم جیسے تمہارے باپ آدم کو شیطان نے فتنے میں ڈالا، کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، اور آدم کو جیسے جنت سے نکلوایا یعنی ایسی خطا کروائی تو تمہیں بھی اس جنت سے محروم نہ کر دے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں طے شدہ تھیں پہلے سے اللہ کی طرف سے، یہ اس پروسیس سے گزارا گیا، ان کو ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، ورنہ لانا اللہ نے دنیا میں ہی تھا، آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رکھنا تھا، کیونکہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا ہے نا تو فرشتوں سے یہ کہا، میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے زمین میں نائب ہے نا، جنت میں نیابت کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا، زمین میں خلافت کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو یہ سب طے شدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے جنت کا پھل کھایا اور آپ کی وجہ سے ہم جنت سے محروم کر دیے گئے، تو آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ آپ نے واقعہ پڑھا کہاں ہے، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات میں، تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا تورات اللہ نے میرے پیدا کرنے سے پہلے نہیں لکھ دی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی، تورات تو ازلی ہے، ہمیشہ اللہ کا کلام ہے وہ تو کہا تو اس میں تو یہ واقعہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا تورات میں، میرے پیدا کرنے سے پہلے کہ آدم سے خطا ہوئی اور جنت سے نکال دیے گئے، تو یہ تو پہلے سے ہو گیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام دلیل میں موسیٰ علیہ السلام سے غالب آ گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام گویا یہ مناظرے میں شکست کھا گئے آدم علیہ السلام سے، تو اس لیے یہ ایک حکمت تھی۔
ورنہ حقیقت میں تو پیغمبر سے جرم اور گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی گناہ تو یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر سے کبھی گناہ نہیں ہوتا. تو ایک حکمت تھی, مصلحت تھی, اس پروسیس سے گزارا گیا تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. اور بہت سارے اسباق ملے ہمیں اس واقعے سے کہ خطا آدم سے بھی ہوئی, شیطان سے بھی. آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور شیطان نے توبہ نہیں کی. تو خطا ہو جائے توبہ کرو, شیطان کی طرح اس پہ اکڑے نہ رہو. تو اصل مقصد یہی تھا دنیا میں لے جانا. وہ آدم علیہ السلام سے خطا نہ بھی ہوتی تو قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے پھر بھی دنیا میں ہی آنا تھا, لیکن ایک پروسیس ہوا ہے اس کے. اور ویسے بھی آدم علیہ السلام کی خطا تو اللہ نے معاف کر دی تھی نا, تو معافی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ دوبارہ جنت میں بھیج دیتا, لیکن اللہ نے پھر بھی زمین میں رکھا ان کو.